بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مروان بن حکم بن ابی العاص بن امیہ اموی حکومت کا چوتھا اور مروانی سلسلے کا پہلا خلیفہ تھا۔ اس کا تعلق بنو امیہ کی دوسری شاخ یعنی بنی عاص سے تھا۔ اس کے والد حکم نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا اور اس کے کچھ عرصہ بعد ہی کفار قریش کے سامنے کچھ اسلامی راز افشا کر دینے کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس کی اولاد سمیت جلا وطن کر دیا تھا۔ جلا وطن ہونے کے بعد حکم نے طائف کو اپنا مسکن بنا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم کے دور خلافت تک واپس لوٹ کر نہ آیا، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے تو انہوں نے حکم کے بیٹے مروان کو واپس مدینہ بلوا لیا، جس کے بعد مروان حکومتی معاملات میں خاصی دلچسپی لینے لگا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی نے مروان کو اپنا سیکرٹری مقرر کر لیا۔ چونکہ آپ اس پر بے حد اعتماد کرتے تھے، اس لیے آپ نے مہر خلافت بھی اس کے سپرد کر دی۔ لیکن جب امیر المومنین حضرت عثمان غنی کے خلاف سبائیوں نے شورش پیدا کی تو حاکم مصر کے نام منسوب خط وغیرہ کی جال سازی کی ساری ذمہ داری بھی مروان بن حکم پر ہی عائد کی گئی اور اسی کو حضرت عثمان کی شہادت کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا گیا، مگر اس کی مزید تحقیق کا موقع نہ مل سکا کیونکہ سبائی حضرت عثمان کا محاصرہ کر چکے تھے۔ مروان شہادت حضرت عثمان غنی تک تو مدینہ میں ہی موجود رہا، لیکن آپ کی شہادت کے بعد مدینہ چھوڑ کر بھاگ نکلا اور حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ شامل ہو کر جنگ جمل، جنگ صفین میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے خلاف جنگ کرتا رہا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے جب حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مروان بن حکم کو مدینہ کا گورنر مقرر کر دیا، اور پھر یزید کی موت تک مروان مدینہ میں ہی مقیم رہا اور بنو امیہ کے گورنروں اور حکمرانوں کی ہر جائز و ناجائز خواہشات کو کمال مہارت سے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا رہا۔ یعنی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے وفات پا جانے کے بعد جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت سیدنا امام حسن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس کے کنارے دفن کرنے کی اجازت دے دی تو حضرت امام حسن کو اس جگہ دفن نہ ہونے دینے کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ پیدا کی وہ مروان بن حکم نے ہی کی تھی۔ اسی طرح اس نے یزید کی بیعت نہ کرنے پر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی مجادلہ کیا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے یزید پلید کو برسر اقتدار لانے میں اہم کردار ادا کیا اور اس کی بیعت کرانے کے لیے کسی تمیز کے بغیر حکم کی تعمیل کرتا رہا، اور اس مقصد کے لیے اکابر صحابہ کرام اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی گستاخیاں کرتا رہا۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ مروان جب حجاز کا گورنر تھا اس نے خطبہ دیا جس میں یزید بن معاویہ کے متعلق ذکر کرنے لگا تاکہ اس کے لیے بیعت لے لی جائے۔ اس پر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما نے مروان سے کچھ کہا تو اس نے غصے میں آ کر اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو گرفتار کر لو۔ یہ سن کر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اپنی بہن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں چلے گئے۔ مروان اور اس کے کارندے اب حجرہ عائشہ میں گھسنے کی تو جرأت نہ رکھتے تھے، چنانچہ مروان باہر سے ہی جھلا کر بولا، یہ وہی شخص تو ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ اس کے بعد وہ آیت تلاوت کرنے لگا۔ مروان کی یہ گفتگو جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنی تو مروان کی اس غلط بیانی پر پردے کے پیچھے سے ہی آپ نے اسے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری مذمت میں تو قرآن پاک میں کچھ نازل نہیں فرمایا،
ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے میری برات اور پاک دامنی کی آیتیں ضرور نازل فرمائی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مروان نے جب یزید کی بیعت کی دعوت دی تو کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یزید کے بارے میں اچھی رائے سجھائی ہے، اب اگر وہ اس کو خلیفہ بناتے ہیں تو یہ طریقہ حضرت ابو بکر و عمر کا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی خلیفہ بنا چکے ہیں۔ ظاہر ہے مروان جس جگہ یہ بیان کر رہا تھا وہ مدینہ طیبہ کی سرزمین تھی، جہاں اکابر صحابہ کرام کے علاوہ ان کے صاحبزادگان بھی حق و سچ کی سربلندی کے لیے ہر وقت موجود رہتے تھے۔ چنانچہ مروان کی اس لغو بیانی کے جواب کے لیے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور مروان کو ٹوکتے ہوئے آپ نے فرمایا، یہ طریقہ تو ہرقل کی اتباع کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہرقل عیسائیوں کے فرما روا کیسر کا نام ہے، یعنی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے مروان کو کہا، یزید کی بیعت لینا حضرت ابو بکر و عمر کا طریقہ نہیں بلکہ یہ عیسائیوں کے فرما روا کیسر کا طریقہ ہے۔ مسند ابی یعلا اور تفسیر ابن ابی حاتم میں اس روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ راوی بیان کرتے ہیں، جس وقت مروان نے خطبہ دیا میں مسجد نبوی میں موجود تھا۔ وہ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یزید کے بارے میں عمدہ رائے سجھائی ہے، اگر وہ اس کو خلیفہ بناتے ہیں تو ابو بکر و عمر بھی ایسے ہی خلیفہ بنا چکے ہیں۔ اس پر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے فرمایا، ایسا نہیں ہے بلکہ یہ تو ہرقل کا طریقہ ہے۔ واللہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اولاد میں کسی کو خلافت نہیں سونپی اور نہ ہی اپنے خاندان میں سے کسی کو خلیفہ بنایا، مگر حضرت معاویہ تو بس اپنے بیٹے کو اعزاز بخشنا چاہتے ہیں۔ دوستو ظاہر ہے اس حق بات کو سننے کے بعد مروان کہاں چپ رہ سکتا تھا، وہ فوراً الزام تراشی پر اتر آیا اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور پھر ایک آیت مقدسہ تلاوت کر کے اس کی من گڑت تشریح کرتے ہوئے اس کے شان نزول کو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے جوڑنے لگا۔ یہ بات حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب سنی تو فرمایا، خدا کی قسم مروان جھوٹ بکتا ہے، یہ آیت عبد الرحمن کے بارے میں نازل ہی نہیں ہوئی۔ اماں عائشہ کا یہ فرمان سن کر مروان بپھر گیا اور ممبر سے اتر کر اماں عائشہ سے بد کلامی کرنے لگا اور آپ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا۔ اس پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو ایسے جواب دیے کہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہونا پڑا۔ بالآخر وہ اپنے عزائم سے باز آ گیا اور نامراد ہی واپس لوٹ گیا۔ دوستو یاد رہے قریش کے چند نوخیز لونڈوں کے بارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کے ہاتھوں میری امت کی ہلاکت ہوگی، ان سب میں اول نمبر پر یزید پلید ہی ہے۔ چنانچہ اس کی ولی عہدی کے سلسلے کے آغاز سے لے کر اس کے مرتے دم تک اس عہد کے اخیار امت صحابہ و تابعین پر جو مصائب کے پہاڑ توڑے گئے اور ان کی جس طرح توہین و تذلیل کی گئی اور ان کے ساتھ قتل و غارت گری کا جو معاملہ ہوا، اور اس تحریک میں جتنے بھی لوگ یزید کے ساتھ شامل تھے وہ سب کے سب بھی اسی حدیث مقدسہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ دعا ہے رب تعالی اپنے فضل سے ہمیں فتنہ و فساد اور شر پسندی کو ہوا دینے والے تمام عناصر سے اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں کامل ایمان کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔